مسئلہ ہاں قندیل، قندیل ایک اور چیز ہے. قندیل یہ ہوتی تھی پہلے زمانے میں لکڑی کے اوپر نا. ابھی آپ نے یہاں والے کوئی جلوس جو نکلتے ہیں نا وہ آپ نے دیکھے ہوں گے. ان جلوسوں اس والے عزاداری والے اس کی رات جیسے عاشورہ کی رات، عاشورہ سے پہلے ایک دو رات، وہ ایک اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کشتی نمونہ سا. اس میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں لوہے کے ایسے گول جن میں یہ بوری داخل کرتے ہیں. بوری نہیں ہوتی، اس کے اوپر کالا تیل ڈالتے ہیں اور اس کو آگ لگاتے ہیں اور وہ جلتا ہے. وہ جس ذات میں بوری جا رہی ہوتی ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے گلاس ہوتا ہے. پہلے زمانے میں نیچے لکڑی ہوتی تھی، اوپر اس طرح کا وہ گلاس ہوتا تھا. اس گلاس میں وہی بوری داخل کرتے تھے نا اور اس میں تیل ڈال کر اس کو آگ لگاتے تو کافی دیر جلتی رہتی تھی اور اٹھا کر ادھر ادھر جاتے تھے. پرانے زمانے کی جو فلمیں بنائی ہیں ان میں بھی وہ ہاتھ میں قندیل اٹھائے ہوئے تھے. وہ ہوتی تھی قندیل شمع. وہ یہاں حرم میں جو لگاتے تھے نا وہ ایک ایک نہیں ہوتی بلکہ اس کی پوری قطار ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. قنادیل یعنی شمع مشبکہ یعنی جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. سمجھے؟ جیسے یہ فانوس آج کل آ گیا نا تو اس میں بھی وہی ہوتے ہیں گلاس میں ہونے کے اور ان میں بلب لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو فانوس کے وہ ہیں ظرف ہیں جن میں بلب لگا ہوا ہوتا ہے، یہ برتن تو نہیں ہے نا، تو یہ اسی کی مثال ہے. برتن نہیں ہے قنادیل مشبکہ. اچھا مسئلہ 495 کہ کوئی فرق نہیں ہے برتن والے احکام جاری جب کرنے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ برتن چھوٹا ہو تو بھی وہی احکام ہو، برتن بڑا ہو جیسے وہ دیگیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں وہ بھی بڑے بڑے وہ ہیں کیا نام ہے فاصلے جن میں ابھی یہ نیاز پکاتے ہیں یہ بہت بڑے دیگیں. چھوٹا ہو برتن بڑا ہو کوئی فرق نہیں ہے، احکام وہی ہوں گے. اندر سے نجس ہو گیا ہے تو 3 دفعہ دھونا پڑے گا. لا فرق فی حکم العانیۃ بین الصغیرۃ والکبیرہ. چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی فرق نہیں ہے. کما لا فرق بین ما یکون علی حیۃ الامانی المتعارفہ وما لا تکون علی تلک الحیۃ. اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ جو متعارف شکل ہے برتنوں کی اسی شکل پر ہوں یا کوئی نئے ڈیزائن آ جائیں، لیکن ہوں وہ کھانے پینے کی چیزیں ان میں رکھنے کے لیے بنائے گئے ہوں اور ان کی سائڈیں وغیرہ بھی ہوں، ان کا نیچے وہ جوف بھی ہو کہ جس میں مشروب ٹھہر جاتا ہے، تو بس یہ برتن. جب ہمیں شک ہو سونے چاندی کا برتن استعمال کرنا کھانے پینے میں حرام تھا، اس کے علاوہ استعمال بھی ان کا احتیاط واجب بنا پر حرام تھا. جب ہمیں شک ہو کہ یہ سونا چاندی ہے یا کوئی اور چیز ہے، موضوع میں جب شک ہے تو احکام بھی حکم میں بھی شک ہو جائے گا نا حرمت ہے یا نہیں. اور جب شک ہو گیا ہے تو اصل برات ہے، آپ پر حرمت نہیں ہے، حرمت والا حکم نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ برات کب جاری ہوتی ہے اور احتیاط کب جاری ہوتی ہے؟ ہاں اصل تکلیف میں حرام ہے کہ نہیں ہے، واجب ہے کہ نہیں ہے، برات ہے. اور جب یہ پتہ ہے کہ حکم تو ہے، آگے تفصیل کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ وجوب والا حکم اس موضوع کے لیے ہے یا اس کے لیے، جمعے کے لیے ہے یا ظہر کے لیے، تو ہم جمع کر لیں گے. قصر کے لیے ہے یا پوری کے لیے ہے، وہ حکم تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے. حکم ہوتا ہے، آگے امتثال یقینی کس طرح ہوگا، 4 رکعت پڑھنے سے واجب ادا ہوگا یا 2 رکعت پڑھنے سے ادا ہوگا، تو ہم وہاں احتیاط کرتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں. تو احتیاط میں حکم کا یقین ہوتا ہے، اس کی خصوصیات کا شک ہوتا ہے. برات جب جاری کرتے ہیں تو اصلاً حکم ہے کہ نہیں ہے یہ شک ہوتا ہے. یہاں بھی وہی شک ہے کہ حکم ہے یا حرمت کا یا نہیں ہے. تو کہا نہیں.
یہ ہے جب سونے چاندی کے ہونے کا شک۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ ایک برتن ہے، ایک ظرف ہے، برتن ایک ظرف ہے جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ یہ برتن ہے یا برتن نہیں ہے۔ یہ شبہ کون سا پڑ رہا ہے؟ مصداقیہ، یہ مصداق ہے برتن کا یا یہ جزئی حقیقی جو پڑی ہے سامنے یہ مصداق نہیں ہے۔ جب یہ شبہ مصداقیہ ہو گیا ہے نا تو بھی آپ شک کی پرواہ نہ کریں، یعنی برتن کا حکم جاری نہیں۔ اس کو دھونا ہے تو اندر سے ایک دفعہ دھو لیں تو نجس ہو گیا ہے نا، تو اندر سے برتن کو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، اس کو پھر ایک دفعہ ہی دھوئیں گے کیونکہ ہمیں شبہ مصداقیہ ہو گیا ہے، یا ہمیں شک ہو گیا ہے کہ یہ جو سامنے ظرف ہے یہ موضوع ہے برتن کا یا موضوع نہیں ہے، اس کو برتن کہیں یا نہ کہیں۔ یہ ایک دفعہ شک ہمیں یہ پڑے کہ برتن کسے کہتے ہیں، ایک دفعہ ہمیں برتن کا پتہ ہے برتن کسے کہتے ہیں، لیکن اس کو کہیں کہ نہ کہیں، دیکھا ایک جزئی کی بات۔ ایک دفعہ کلی شک ہے ہمیں برتن کسے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کلی شک ہے اس کو ہم شبہ مفہومیہ کہتے ہیں، آپ پر برتن کا مفہوم ہی واضح نہیں ہے تو مرجع سے جا کر پوچھیں، یا اس سے پوچھتے ہیں عرفی موضوع ہے، یا مرجع سے پوچھتے ہیں جن میں شریعت نے دخل کیا ہے، تو یہ مرجع سے جا کر پوچھیں کہ برتن کسے کہتے ہیں۔ جب اس نے بتا دیا کہ برتن اسے کہتے ہیں جسے کھانے پینے کے لیے جو تیار کیے جاتے ہیں، اس نے جب بتا دیا تو اب آپ کو کسی کے بارے میں شک ہے، یہ جزئی حقیقی جو پڑی ہے یہ ہے، وہ مرجع جو تعریف بیان کیا وہ تعریف پر صدق کرتی ہے یا صدق نہیں کرتی، اس صورت میں آپ پر حکم برتن نہیں، شبہ مصداقیہ ہے۔ اذا شکا فی آنیہ انہا من الذہب او الفضہ، برتن کے بارے میں شک ہے کہ یہ سونے چاندی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے عملہ، زیادہ استعمال آپ استعمال کر سکتے ہیں، حکم حرمت نہیں۔ وکذالک اذا شکا فی ظرف انہ مما یصدق علیہ الآنیہ ام لا، کہ اس پر آنیہ صدق کرتا ہے یا صدق نہیں کرتا۔ اذا کان شک علی نحو شبہ الموضوعیہ، جب آپ کا شک شبہ موضوعیہ والا ہے اور شبہ مفہومیہ نہیں ہے، وہ جو ہم نے کہا کہ مفہوم برتن آپ پہ واضح نہ ہو، وہ شبہ مفہومیہ ہوتا ہے۔ آپ کو تعریف نہ آتی ہو برتن کی تو تعریف پوچھنے مرجع سے جائیں، آپ کو تعریف اس نے بتا دی کہ برتن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ باتیں ہوں، اب آپ کو یہاں خارج میں ایک ظرف ہے اس کے بارے میں شک ہے کہ اس میں یہ باتیں ہیں کہ اس کو میں برتن کہوں یا یہ باتیں نہیں ہیں کہ اس کو برتن نہ کہوں، تو یہ شبہ موضوعیہ ہے، تو یہاں پر بھی احکام برتن نہیں آئیں گے۔ کذالک کا مطلب یہی ہے کہ حکم برتن نہیں آئے گا۔ اچھا، آخری مسئلہ کہ جو مفزز پیالہ ہے، مفزز وہ جس کے اوپر چاندی کا چاڑ چڑھا ہوا ہے، اندر سے مٹی کا ہے، اوپر چاندی کا چاڑ چڑھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ چاندی سے پینٹ کر دو، ایک دفعہ پورا چاڑ چاندی کا ہو۔ چاڑ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا جسم رکھتا ہے، جو رنگ ہے وہ اپنا جسم نہیں رکھتا، تو رنگ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ پورا اس کو اتارے پکڑو ناخن کے ساتھ تو اترتا ہے، اس طرح ہوتے تھے پہلے زمانے میں۔ تو یہ حرم میں جا کر دیکھو، اندر سے لکڑی ہوگی، اوپر چاندی کا چاڑ چاڑ، دیکھنے والا کہے گا اتنی موٹی چاندی کی ہے، وہ اتنی موٹی چاندی نہیں ہوتی، اندر سے ہوتی ہے لکڑی اور اوپر جو ہے نا چاندی، یعنی ایک وہ جرم رکھتی ہے چاندی، جس طرح کاغذ موٹا ہے نا اتنی ہوتی ہے، پیالے کے اوپر یہ کاغذ جیسے چاڑ اسی طرح چاندی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مفضل۔ مفضل کا استعمال مکروہ ہے، اور جب اس سے آپ پانی پی رہے ہوں تو یعنی مفضل کا استعمال کھانے پینے کے علاوہ میں تو ہے مکروہ،
جب آپ اس سے پی رہے ہیں پیالہ جو ہے اس سے پانی پیئیں گے چائے پیئیں گے تو اس وقت کا جس جگہ چاندی لگی ہوئی ہے وہاں سے احتیاط واجب یہ ہے کہ منہ ہٹا لو، دوسری جگہ لگاؤ جہاں چاندی نہیں لگی، تو ساری چاندی لگی ہوئی ہے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ کسی اور میں پھر پیو، تو چاندی اگر ساری لگی ہوئی ہے۔ یکرہ استعمال القدح المفضل، چاندی کا جس کے اوپر چاڑ ہے نہ کہ صرف رنگ، اس کا استعمال ہے مکروہ، اندر سے تو وہ مٹی کا ہے۔ بلاوت لزومن عازل الفم ان موضع الفضت عند شرب منه، جب اس سے پی رہے ہو تو جہاں پر چاندی لگی ہوئی ہے وہاں سے منہ ہٹا لو، کسی دوسری جگہ سے پیو جہاں چاندی نہیں لگی۔ یہ ختم آ گیا ہے کتاب اس کا۔ پینٹ والے سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہوتا ہے سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں، اصل میں چیز سونے کی نہیں ہوتی، وہ پانی کو اس طرح کا ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ اس میں مکروہ ہی نہیں اس میں مکروہ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مکروہ استعمال جس کے اوپر پورا چاڑ چڑھا، یا احتیاط واجب ہے کہ پیتے وقت ہٹا لو منہ کو اس جگہ سے، تو یہ اسی میں جس کے اوپر طلا ہے نا، صرف طلا پینٹ کیا ہوا ہے یا اس کو مموہ کہتے ہیں، اس پر ماؤل ذهب یا ماؤل فضت استعمال ہوتا ہے پانی، وہ اس میں احکام یہ نہیں ہے مکروہ حرام یہ وغیرہ۔ کتاب الصلاۃ، الصلاۃ ہے یا اعداد دائم اللہ تبون یا الاسلام، نماز ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے۔ ان قبلت ما سوا، میں ردہ ما سوا، یہ قبول ہے تو باقی بھی قبول ہے، یہ رد تو باقی بھی رد ہے۔ یہ انسان کی جو ہماری زندگی ہے نا، اس کا نماز کے اوپر اثر، نماز کا ہماری زندگی کے اوپر اثر ہے، ایک دوسرے پر اثر کرتا ہے۔ ہماری زندگی اگر ایسی ہے کہ بھئی ہمیں سارا دن پرواہ ہی نہیں ہے، کبھی اللہ یاد ہی نہیں آتا، تو نماز میں بھی اس میں یاد نہیں، اور اگر دن ہمارا اچھا ہے اور ہم اگر اللہ کسی کو توفیق دے کہ جس طرح ہم گھر میں رہتے ہیں بچوں کے ساتھ یا دستے میں دوستوں کے ساتھ، ہم اللہ کے ساتھ بھی ایسے رہنے لگ جائیں، یعنی محسوس کریں کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ایسے جو ہو جائے گا تو نماز میں اس سے زیادہ محسوس کرے گا، عام حالات میں نماز میں اس سے زیادہ محسوس کرے گا۔ اب آپ کو ایک مثال دیں، بعض دفعہ بندہ درک نہیں کر سکتا کہ اللہ کیسے ہمارے ساتھ ہے، نہیں کہتے ہیں اس کا جسم ہے اور وہ اپنے آپ پہ بیٹھا ہے، ادھر کہاں ہے، ان پہ یہی سوال ہے تو پھر ادھر کہاں ہے؟ اچھا ایسے بھی نہیں ہے جیسے ہمارا ایک اوپر والا حصہ اور ایک اندر والا ہے، جلد کے نیچے پیٹ ہو یا میدا کا خالی، اللہ ایسے بھی نہیں ہے کہ اس کا جوف ہو، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے کہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں یا وہ ساری چیزیں اس کے اندر سما گیا ہے، ایسے بھی نہیں۔ اب ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نا مادی آنکھ سے، جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم محتاج ہیں، آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، حواس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، ہماری عادت بن گئی ہے، مشکل باتیں ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم انسان ہیں، اگر محنت ہم پہ کی جائے تو ہم بہت مشکل باتیں سمجھیں گے، لیکن ہم عادی ہو گئے ہیں۔ جیسے اگر کوئی ایک تھا وزیر، اچھا اس کو چھوڑ دو، ہم عادی ہو گئے ہیں، اگر ایک بندے ایسا ہونا کہ وہ لنگڑا کے اس کو کہہ رہا بھائی تو لنگڑا کے چل، وہ ایک سال اگر وہ لنگڑا چلتا رہے تو پھر وہ عادی ہو جاتا ہے، وہ ہے ٹھیک تھا لیکن پھر بھی وہ لنگڑا چل رہا ہے، عادت بن۔ یا اور آپ کو کیا مثال دیں کہ ایک بندے کی عادت ہے کہ بھائی دوپہر کے بعد وہ سوتا ہے، اب اس کو کہو نا ایک دن کہ تو نہ سو تو اس کا بوجھ سا آ جائے گا، سستی کلولا نہ کرا تو سستی محسوس کرے گا، تو یہ اور عادت کی، تو ہماری عادت بن گئی ہے
کہ ہم علم لیتے ہی آنکھوں کانوں اور حواس خمسہ وغیرہ کی مدد سے، تو اس عادت نے ہمیں سست کر دیا ہے، اور ہم جو محسوسات نہیں ہیں ان کے علم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤں کہ وہ کیسے ہمارے قریب ہے۔ جیسے ایک علت جو ہوتی ہے وہ معلول کے اوپر معلول کو وجود دے رہی ہوتی ہے، وہ علت ہے ہماری۔ اور جیسے آگ ہے، یہ مثال قریب کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ آگ ہے اور اس کی حرارت ہے۔ اب آگ اور حرارت کا آپس میں تعلق جو ہے تو درمیان میں فاصلہ ہے نہیں، اور حرارت آگ کی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر سے نکل رہے اور نیچے حرارت نہیں ہے، ایسے بھی نہیں کہہ سکتے۔ حرارت کی ہر جز کے ساتھ آگ کا تعلق ہے، تو حرارت آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ آگ مجھ سے تھوڑی سی دور ہے، یہ نہیں کہہ، حرارت یہ نہیں کہہ سکتی کہ آگ اور میرے درمیان فاصلہ ہے، اور حرارت یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھے آگ کی ضرورت نہیں ہے، اور حرارت یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آگ میرے اندر موجود ہے۔ کہہ سکتی حرارت؟ نہیں کہہ سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے نا فاصلہ ہے اور ہم اس سے دور وہ ہم سے دور، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے اندر موجود ہے، جس طرح حرارت نہیں کہہ سکتی تھی۔ تو علت اور معلول جو ہے ایک دوسرے سے اگر جدا ہو جائے نا تو معلول کا تھا معلول ہم جو ہے نا، ان کا مطلب ہے اللہ ہر وقت ہمیں چلا رہا ہے، نہیں تو ہمارا ہے ہمیں ممکن الوجود، ہمارا جسم ہر وقت چاہتا ہے کہ ہمیں بکھر جائے، ہماری روح چاہتی ہے اور جسم چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، ہماری آنکھیں کہتی ہیں کہ ہم کام چھوڑ دیں، کان چاہتے ہیں کہ ہم کام چھوڑیں، آرام کریں ہر چیز، وہ ذات سب کچھ چلا رہی ہے۔ اور اس طرح سمجھ نہیں آتی تو وہ دیکھو جس سے ہم بنے ہوئے ہیں، الیکٹران، پروٹان، ایٹم، ایک ایٹم میں ہلکے سے ہلکا ایٹم ہائیڈروجن کا ہے، ہائیڈروجن ایک وہ جو پانی میں ہوتی ہے، ہائیڈروجن میں ایک الیکٹران اور ایک پروٹان کے ارد گرد الیکٹران جو حرکت کر رہا ہے اور 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا جاتا ہے، تو اس کا دائرہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، وہ دائرہ اتنا چھوٹا ہے کہ آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، اور وہ یعنی 3 لاکھ کلومیٹر کرنے کے لیے اسے کتنے کروڑ چکر کاٹنے پڑے، 1 سیکنڈ میں وہ کئی کروڑ چکر لگا لیتا ہے، اب جا کے تو 3 لاکھ کلومیٹر بنے گا نا، کئی کروڑ چکر لگا لیتا ہے 1 سیکنڈ۔ وہ چاہتا ہے میں نکل جاؤں، لیکن جو ان میں چمٹنے کی قوت ہوتی ہے جیسے 2 مقناطیس میں، وہ قوت بھی اتنی ہے کہ وہ نکلنے نہیں دیتی، اور وہ قوت اس کو کھینچنا چاہتی ہے اور اس پہ آپس میں الیکٹران پروٹان کو ملا دے، تو حرکت اتنی سپیڈ سے رکھنی پڑ گئی کہ وہ کھینچ نہیں سکتی، تو یہ ادھر ہی گھومے گا اور اس کی حرکت تھوڑی سپیڈ کم ہوتی ہے تو اس کے اندر گر جائے گا، پروٹان کے اندر سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو نکل جائے گا، اس کی گرفت سے نکل جائے گا۔ اب اس سپیڈ کے لیے کتنے انجن چاہیے؟ کوئی انجن بھی نہیں ہے، نہ تیل ڈلوانا پڑتا ہے، نہ کوئی پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے، یہ سپیڈ برقرار ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو ہر وقت حرکت میں رکھنا تو کتنا خوش قسمت ہے۔ اگر ایسے ہوتا نا وہ بکھرتے تو ہم بھی ریت کے ٹیلے کی طرح بکھر جائے، ٹیلے جو ہوتے ہیں ہوا آتی ہے تو ادھر اڑ کے ادھر چلے، سارے انسان ایسے اڑ کے ادھر بکھر جاتے، جو بکھرنے نہیں دیتا وہ ہمارے قریب تو ہے، ہر وقت ہم پہ مہمن ہے، مسیطر ہے اور ہمیں چلا رہا ہے، مطمئن ہوگا جی دل بکھر جاتا نا پھر اب موت آ گئی، ختم، دماغ بکھر جاتا ختم، اور کوئی اس کا گردے بکھر جاتے تھے، چند گھنٹوں میں مر جاتا، تو وہ سب کچھ کو باقی رکھنا ہے، ہڈی کو ہڈی رکھنا ہے، گوشت کو گوشت، ان کے الیکٹران پروٹان اور اس طرح اگر خالط ہو گیا نا کام، یہی گوشت کی ہڈی بن خالص بھی نہیں کرنا،
اور یہ آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ ایک ایٹم دوسرے ایٹم سے، وہ جیسے یہ 8 ہم نہیں لکھتے، اس کے الیکٹران ادھر چلے گئے، اس کے ادھر چلے آئے، اس کے گرد بھی وہی مثلاً 4 ہیں تو اس کے 4 رہیں گے، اس کے بھی، اور وہ اس 8 بھی بنا لیں گے۔ اسے نہ ہو کہ اس کے 3 اور ادھر 5 آ جائیں، ایسے نہ کرنا، نہیں تو سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ 2 کو ایسے جوڑنا ہے۔ آپ 1 لاکھ کو جوڑیں نا ایسے، 1 لاکھ کیا ہے انسان کے جسم میں ارب، ہاں، تو ان سب کو جوڑیں اور ان کو گھمائیں، اور حساب بھی خراب نہ ہو۔ آکسیجن میں 16 ہی رہنے چاہیے، آکسیجن کے 16 ہی رہنے چاہیے، یورینیم وغیرہ کی کوئی 100 کے قریب ہے، وہ اتنے ہی رہنے چاہیے۔ ایک کے ایٹم مثلا 90 ہے، دوسرا 7 ایٹم ان کو ملا ہے، تیسرا یہ مالیکیول جب بن رہا ہے تو ہر ایک پروٹان کے گرد وہی، ادھر بھی آکسیجن کے پروٹان کے 16، ادھر بھی 16، ادھر بھی 16، ادھر بھی، یہ آپس میں حرکت کر کے ایک دوسرے کی طرف جا بھی رہے ہیں، اور ہر ایک کے گرد 16 بھی رہنے چاہیے۔ اب کسی کے گرد 17 اور کسی کے گرد 15 ایسے نہ ہو، نہیں تو کام سارا خراب۔ یہ ہے ہستی جس نے یہ نظام چلایا ہوا ہے، یہ تو ہے بس، یہ چھوٹا سا ابھی پھر کائنات میں دیکھ نکلو تو صحیح۔ اور یہ مادی نظام کہتے ہیں ہلکا ہے، اس کے اوپر جو والا مثال والا ہے وہ اس سے بھی بڑھ گیا۔ تو نماز جو ہے قوبلات ما سوا، یہ باقی زندگی کا نماز پہ اثر اور نماز کا باقی زندگی، ایک دوسرے کو سنوارتے ہیں۔ ادھر محنت تھوڑی کی، تھوڑی ادھر، یہ اس کو سنوارے گی، وہ اس کو سنوارے، اور انسان جو ہے پھر وہ ترقی کرے، انسانیت کا راستہ دیکھ لے گا، کافی اچھی صفات اس میں آ جائیں۔ نماز ترقی تو دے گی، اچھی صفات آ جائے بس کافی، پھر اگلے جان کی طرف چلا جائے۔ کچھ لے کر تو جا رہا ہے نا، خالی آدمی جا رہا ہے، اپنے ساتھ جو لے کر انسان جائے گا وہ یہ اعلیٰ صفات ہے، باقی سب کچھ یہیں رہے گا۔ اعلیٰ صفات جو لے گیا ہے وہ اعلیٰ بن کے گیا ہے۔ اعلیٰ صفات آئیں گی تو اپنی روح ترقی کرتی ہے۔ جاہل کی روح اور ایک عالم کی روح میں بہت فرق ہے۔ علم جو ہوتا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہماری صندوق پڑی ہے گھر میں، اس میں کپڑے ڈالتے گئے، علم ایسے نہیں ہے، بلکہ علم ایسے ہے جیسے ہم غذا کھاتے ہیں اور وہ غذا ہمارے سارے جسم کو طاقت دیتی ہے، یہ روح ایسے ترقی کرتی جاتی ہے۔ علم حضوری، پھر الہام اللہ کی طرف سے، پھر وحی کا سہارا لینا، پھر نبی کا سہارا لینا، پھر امام کا سہارا لینا، پھر چل پڑنا، یہ انسان ترقی کر کے جا رہا ہے۔ یہی ہے جو اپنے ساتھ انسان لے جائیں گے، باقی کوئی چیز بھی ساتھ نہیں رہے گی، یا وہ ہمیں چھوڑ جائیں گی یا ہم ان کو چھوڑ جائیں گے۔ المقصد الاول اعداد الصلاۃ، اعداد الفرائض و نوافل اور فرائض کی تعداد، و مواقیتها، وقت، و جملہ من احکامها، نماز کے احکام۔ تو یہ فضول پہلی فاصل میں ہے واجب نماز۔ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جو آپ کے بھائی وہ سنتے ہیں ریکارڈنگ۔ الصلاۃ ورنہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الصلوات الواجبہ فی زمان غیبت الامام اجل اللہ فرج الشریف میں 5 نمازیں واجب ہیں جو معنی میں درج ہیں۔ خمس الیومیہ، 5 نمازیں یومیہ، و تنجرج فی صلاۃ الجمعہ، جمعہ بھی ان یومیہ میں داخل ہے۔ 5 میں سے پہلی ہو گئی یومیہ، ان واجب نمازوں میں، واجب نمازیں 5 ہیں، ان میں سے ہیں یومیہ پھر 17 رکعتیں ہیں۔ صلاۃ الطواف، یہ دوسری واجب نماز طواف ہے، وہ طواف جو حج یا عمرے کا رکن ہے نا، حج یا عمرہ کا رکن ہے، اس کی نماز واجب ہے۔ جو عمرہ کا رکن نہیں ہے وہ خود مستحب ہے، خود مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ طواف کرے اور نماز نہ پڑھے نا تو گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ طواف کرنا ہی واجب مستحب تھا، تو طواف باطل ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ واجب ہوتی تو گناہ گار ہو گیا۔ طواف جو واجب ہوتا ہے وہ وہی طواف ہے جو عمرہ یا حج کا رکن ہے، چاہے عمرہ مستحب ہو، عمرہ واجب ہو،
حج مستحب ہو، حج واجب ہو، جو بھی حج ہو اس کا جو رکن ہے وہ طواف بھی واجب ہے اور اس کی نماز بھی واجب ہے۔ جب آپ احرام باندھ لیں گے نا، کیا مستحب عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، عمرہ واجب عمرہ تمتع ہے جو حج تمتع سے پہلے ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو جائے تو عمرہ مستحب بھی کرے گا۔ مستحب عمرہ جو ہے اس کا جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب احرام کو پورا کرنا ہے، یعنی تمام مناسک انجام دینے ہیں۔ انہی مناسک میں سے ایک یہ ہے طواف، واجب عمرہ واجب ہو یا مستحب ہو کوئی فرق نہیں۔ حج بھی کبھی مستحب ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ نے کر لیا اپنی، اب دوسری دفعہ اپنی حج پہ جا رہے ہیں تو یہ مستحب۔ صلاۃ الآیات تیسری نماز، صلاۃ الاموات میت کے اوپر نماز جنازہ، اللہ تمہارا بیان و احکام یا فی کتاب طہارہ، جس کے احکام کتاب طہارہ میں گزر۔ اور پانچویں ہے معول تو بے ناظرین اور ناوی نظر، منت کے ساتھ جو اپنے اوپر لازم قرار دی جائے، یا ناوے ناظر یعنی عہد قسم کے ساتھ اپنے اوپر لازم قرار دی جائے، اور اجارت یا اجارے کے ساتھ اپنے اوپر لازم قرار دیا، اور ناویہ یا اجارہ نہیں کیا ہے، اور طریقے بھی ہیں اپنے اوپر واجب کے، کہ میں نے ایک بندے سے خریدا ہے موبائل، اس نے کہا بھی میں تم پہ 10,000 کا بیچتا ہوں، ایک شرط ہوگی میری طرف سے کہ میرے باپ کی 1 مہینے کی قضا نمازیں پڑھنی ہوں گی، میں نے شرط قبول کر لی تو المومنون عند شروط مومنین پر شرائط کی بجاوری واجب ہے، تو اب یہ نماز واجب ہوئی لیکن کوئی اجارہ تو نہیں ہوا نا، تو ناویہ میں وہ داخل ہو گئی جو اجارے کے بغیر کسی اور کی نماز ہمارے اوپر آ گئی ہے، وہی شرط کسی معاملے کی شرط کے طور وَتُضَافُ إِلَىٰ هَٰذِهِ الْخَمْسَةِ صَلَاةُ الْفَائِتَةِ عَنِ الْوَالِدِ، ان 5 کے ساتھ بڑھا دی جائے گی، 5 ہو گئی یہ پوری۔ احتیاط واجب کی بنا پر بڑے بیٹے پر والد کی قضا نمازیں واجب ہیں کچھ شرائط کے ساتھ، وہ شرائط آگے آ رہی ہیں، تو وہ والد جس کو پرواہ ہی نہیں ہے دین کے احکام کی، اس کی شریعت نے واجب قرار نہیں دی، بے پرواہ ہے نا، تو وہ ان 5 کے ساتھ بڑھائی جائے گی وہ نماز جو فوت ہوئی ہے والد سے، فإن العوض وجوباً یقضیہا عنہ ولدہ الاکبر، احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ اس کی قضا کرے، علی تفصیل یاتی فی ما علیہ، اس تفصیل کے مطابق جو آگے آ رہی ہے، وہ شرائط ہے 3-4 شرائط جو ہیں وہ پائی جائے تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر بڑے بیٹے کے واجب ہے، فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب۔ یومیہ جو ہے وہ یہ ہے صبح 10 رکعتان، ظہر 4 رکعت، وعیدل الجمعہ رکعتان، اس کا قائم مقام بنتا ہے نماز جمعہ جو 2 رکعت ہیں، اگر شرائط ہوں تو جمعہ پڑھ لے گا، شرائط نہیں ہے تو پھر ظہر نماز ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، چلو جمعے میں آ جائے گا، مسئلہ یہی ہے کہ شرائط کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے جمعے کی جگہ ظہر نماز واجب ہے، تو آپ جمعہ کس نیاز سے پڑھیں؟ شرائط کا خیال نہیں رکھا، مثلا ٹائم جو ہے انہوں نے 12 بجے زوال ہوتا ہے، 12:45 تک نماز مکمل کرنی ہے، وہ شروع ہی 12:45 سے ہو رہا ہے اور جائے گا مثلاً 1:30 بجے ختم ہوگا، شروع ہی 1:30 بجے ہو رہا ہے، ابھی ادھر ہوگا تو یہاں پر کیا کریں، جمعہ پڑھانا بھی ہم نے ہو، وہاں کی عادت یہ ہے لوگوں کی، ان کو سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو 1:30 بجے پڑھیں گے، تو یہاں ہم کیا کریں، وہاں پہ نماز ہو تو واجب ہے، جمعہ ہم رجائے مطلوبیات کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ باقی فقہا جو ہیں وہ 1:30 بجے 3 بجے تک بھی وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے تیز کوئی جیسے، تو فتویٰ ہے جو کہتا ہے کہ مثل تک پڑھ سکتے ہو، مثل تقریباً 3-3:30 بج جائیں گے مثل تک، تو رجائے مطلوبیات لہذا اس کا معیار کیا ہے سید کے نزدیک جمعے کا، یہ زوال کے بعد کوئی خاص ٹائم؟ ہاں وہ آ رہا ہے، ٹائم ہے 45 منٹ میں مکمل کرنا۔ تو جمعے ظہر کا عید جو ہے نا، تو جس دن پھر ظہر واجب ہو چکی ہے، جمعہ ہم خراب کر کھڑے تو اس دن ہم جمعہ ان کو رجائے مطلوبیات کی نیت سے پڑھائیں گے، قربۃ اللہ، اس امید سے کہ اگر شریعت میں حکم ابھی بھی باقی کھڑا ہے تو میں یہ پڑھ معمول کو بھی پتہ نہیں ہے تو اس طرح کریں، ہاں معمول کو بتانا پڑے گا وہ نیت اس طرح کریں، وہ جو معمومین ایسے ہیں الٹے ہیں وہ لڑنے بھی لگ جائیں تو پھر ہم کیوں بتائیں،
وہ جو کہتے ہیں ہم 1:30 بجے سے پہلے پڑھ ہی نہیں سکتے، ہماری عادت ہے، آپ مولانا صاحب بیٹھے رہو، وہ اتنے بدتمیز بھی ہوتے ہیں، بھائی تمہیں ٹائم بتا رہے ہیں، تمہارا مرجع یہ کہتا ہے، نہیں ہم سارا جمعہ خراب کر دیا۔ اچھا تو کہیں بتا سکتے ہو تو بتاؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ بتاؤ، بتا سکتے ہو تو بتاؤ، تاکہ وہ یہ تو بتانا ہمارا فریضہ ہے کہ بھئی ظہر کی نماز پڑھو، تو اسی میں ہم بتائیں گے کہ جمعہ رجائے مطلوبیت کے لیے، اور یہ بھی سمجھا دیں گے کہ خراب بھی کر دیں۔ اب آہستہ آہستہ لوگ سمجھ رہے ہیں، تبدیل ہو رہا ہے۔ اچھا والعصر ہے 4 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت، اور تک سورہ رباعیہ فی سفر او الخوف، سفر میں اور خوف میں یہی 4 رکعت نماز قصر ہو جاتی ہے، بے شروط خاص ہے، اس کی خاص شرائط آگے آ جائیں گا، فتکون رکعتین 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ نوافل بہت ہیں، اہم وہاں الرواتب الیومیہ، ان میں سے اہم جو ہیں وہ یومیہ نوافل ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں کیا ہے کا رکعتان افن سمان لے ظہر، ظہر کی 8 رکعت، ظہر سے قبلہ ظہر، ظہر سے پہلے 8 رکعت، عصر کی سمان بعد قبل العصر للعصر، عصر کی ہیں 8 رکعت جو نماز عصر کے بعد اور ظہر کے بعد ہے، نماز عصر سے پہلے اور ظہر کے بعد۔ یہ اگر پہلے بندہ نہیں پڑھ سکتا نا، جیسے جہاں جماعت ہو گئی یار، تو ہم بعد میں بھی ادا کی نیاتی پڑھیں گے، سورج غروب ہونے تک ادا کی نیاتی، جب تک ٹائم ہے فریضہ کا یہ ادا کی نیاتی پڑھ سکتے۔ بس سما اربع بعد المغرب للمغرب، 4 رکعت مغرب کی نوافل مغرب کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی جائیں گے، جو توادان برکعت، جو 1 رکعت شمار ہوتی ہیں ثواب کے لحاظ سے، بعد العشاء للعشاء، نماز عشاء کے بعد نماز عشاء کی ہوگی۔ سمان صلاۃ اللیل، نماز 8 رکعت نماز لیل، 2 رکعت نماز شفع بعد صلاۃ اللیل، و رکعت الوتر بعد شفع کے بعد 1 رکعت، و رکعتا الفجر قبل الفریضہ، فجر کی 2 رکعتیں فریضہ سے پہلے۔ اور یوم جمعہ جب ہو تو یزاد والا 16 4 رکعت قبل زوال، جمعے کے دن وہ 16 رکعتیں جو ظہر اثر کی ہیں ان میں 4 اور بھی پڑھ جاتی ہیں اور 20 ہو جاتی ہیں، اور یہ زوال سے پہلے ساری آپ پڑھ سکتے ہیں، والا یہ زوال سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں، جمعے والی 20 رکعت ہیں وہی جو روزانہ 16 ہوتی ہیں اور زوال کے بعد ہم پڑھتے ہیں، آج زوال سے پہلے پڑھتے ہیں۔ والا آداب مذکورہ فی محل، ان کے آداب اپنی جگہ پہ مذکور ہیں بڑی کتابوں میں، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البائی، مفاتی میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا یجوز الاقتصار علی بعض انواع النوافل المذکورہ، اقتصار بھی کر سکتے ہیں، اقتصار سے کیا مراد کہ ہم نماز شب جو پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں 3 رکعتیں ہی پڑھیں، آخری 3 شفع اور 1 رکعت وتر، اور باقی نہ بھی پڑھیں تو بھی یہ اقتصار کر سکتے ہیں، وہاں کر سکتے ہیں، عصر میں بھی اقتصار کر سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیں اور باقی چھوڑیں، یہاں اقتصار وارد ہوا ہے شریعت میں کہ اقتصار کر سکتے ہو، باقی میں اقتصار بڑھا دیں، مغرب میں اقتصار کرنے لگ جائیں اور ظہر میں بھی اقتصار کرنے لگ جائیں۔ اقتصار کی جب شریعت اجازت دے رہی ہے نا تو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے پڑھی تو شف اور وتر ہے، آپ کی نماز شب شمار ہو گئی ہے، گزارا کر رہی ہے شریعت، تو شب میں گزارا کرتی ہے اور عصر کی نوافل میں گزارا کرتی ہے شریعت، تو اب ہم ادھر بھی ادھر گزارا ہمیں ملتا نہیں ہے روایات میں، ظہر میں بھی گزارا کر لے شریعت ہمارے پاس، تسامح کر لے، مہربانی کر لے، ایسے نہیں ہے، تو اگر ان میں وہ والا کام کرنا بھی چاہتے ہو تو پھر شریعت کی طرف نسبت نہ دو، شریعت کی طرف نسبت نہ دو کہ اس نے ہمیں اسی طرح کہا ہے، بس آگے پڑھ لیں گے پھر۔